صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفید بال نظر آئے صحابہ. تو صحابہ نے کہا کہ شبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی میں بال سفید ہو. فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی کچھ صورتوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود نازل ہوئی نا، اس نے اور اس جیسی کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ سورہ ہود کی کس چیز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا. سورت ہے، اس میں کچھ واقعات ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں پورا. تو اس میں کون سی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ تو مفسرین کی جماعت کہتے ہیں کہ اس میں وہ جو آیت ہے نا کہ فاستقم کما امرت، جیسی استقامت کا آپ کو حکم ہے ویسی استقامت اختیار کیجیے. کہ اس نے بوڑھا کر دیا کہ جیسا حکم ہے، اللہ جیسی استقامت کی توقع رکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ جیسی استقامت کا حکم دے رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے، اے میرے حبیب مجھے آپ سے ایسی استقامت چاہیے. تو فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیمانے پر انسان کے لیے پورا اترنا کوئی آسان کام نہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ سورہ ہود میں یہ وہ جگہ ہے جس کا خیال کر کے، جس کی ذمہ داری کا احساس کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بال سفید ہو گئے. تو استقامت اور دین پر ٹھہرنا یہ ایک ایسی چیز ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ جو دیہات سے صحابہ آتے تھے نا، یہ بڑے کھلے سوالات کیا کرتے تھے، جو دیہاتوں کا مزاج ہے اعرابی دیہاتی. تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جو حضور کی صحبت میں رہنے والے تو بہت من جاتے تھے، دیہاتی آتے تھے اور تابڑ توڑ کچھ بھی پوچھ لیا کرتے تھے اور بڑے سیدھے الفاظ میں پوچھا کرتے تھے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں تو بڑی ڈائریکٹ ہوتی تھی اور ہم تو ادب آداب کا لحاظ رکھنے والے، ہم تو نہیں پوچھ سکتے تھے ایسے. لیکن ان کے آنے سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے ایک چیز پوچھ لیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے تھے، ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا تھا کہ اچھا ہاں بھائی یہ بات پتہ چل گئی. تو ہمیں بڑا انتظار آتا تھا کہ کچھ دن تک کوئی دیہاتی نہ آئے، تو ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ اللہ کسی دیہاتی کو بھیج کچھ پوچھے. وہ آ کر ہم سے تو بولا نہیں چاہتا مجلس کے اندر رعب کی وجہ سے. ایک صحابی آیا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بات کیجیے، مختصر سی بات کریں، مختصر سی بات کریں اور ایسی بات کریں کہ اس بات کے علاوہ مجھے کسی اور بات کی ضرورت نہ پیش آئے. تو اب اتنا بڑا دین ہے، اس کو یہ کہنا کہ مجھے ایک مختصر سی بات کریں اور ایسی بات ہو کہ پھر اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی اور کسی اور کی طرف دیکھنے کی نوبت نہ آئے، بس چھوٹی سی بات ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قل آمنت باللہ فاستقم، 4 لفظ فرمائے. کہا کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ. بس قل آمنت باللہ، کیا کہو؟ ایمان لایا اللہ پر، فاستقم پر ڈٹ جائے، پھر اب اس پر ڈٹ جائے. بس یہ وہ مختصر سی بات فرمائی کہ اس کے بعد انسان خود سمجھتا ہے کہ اب اللہ جل جلالہ چاہتے کیا ہے مجھ سے. اور استقامت یہی چاہتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ نے کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دینی، اس کے مقابلے میں پھر آپ نے کسی اور چیز کی طرف دیکھنا نہیں ہے. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ جو میں اسی آیت کی طرف دوبارہ عرض کروں آپ سے کہ جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، ایک انسان جو دین پر چلنا چاہتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے راستے کی رکاوٹیں کیا؟ وہ آدمی جو دین پر چلنا چاہتا ہے اور پورے دین پر چلنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں 3 رکاوٹیں. ہر انسان کے راستے میں 3 رکاوٹیں. پہلی رکاوٹ نفس کی رکاوٹ ہے. انسان کا نفس اس کو دین پر نہیں چلنے دیتا اور وہ انسان کے سامنے مختلف چیزوں کو اس کے لیے زیادہ مرغوب کر دیتا ہے بنسبت دین کے. فجر کی نماز، ٹھنڈی ہوا، گرم بستر. اب نفس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کھانی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے اور اب اس نیند کو چھوڑ کے مسجد جانا ہے، یا گرم بستر جس کے اندر رضائی میں دبکا ہوا ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو ظاہر بات ہے اگر وہ نفس حاوی ہے تو وہ لیٹا رہے گا، اور اگر اس کی روحانیت حاوی ہے تو اس کو نکال لے گی اور اس کو لے جائے گی اور بہت لمبا سفر بھی طے کرائے گی. ایسے ہی مختلف موقع، ہر موقع پر انسان کے سامنے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اور نوجوانوں کے سامنے زیادہ آتی ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں بہرحال جس طرح انسان کا جسم جتنا قوی ہوتا ہے اس کی نفسانیت بھی اتنی قوی ہوتی ہے. جب انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تو نفس کا زور بھی بہرحال آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے دین پر چلنے سے وہ شیطان ہے. حدیثوں میں بالکل واضح آتا ہے انہ یجری کمجری الدم، کہ وہ آپ کے جسم کے اندر ایسے گھومتا ہے جیسے خون گھومتا ہے آپ کے جسم میں، اور مختلف موقعوں پر وسوسے ڈالے گا، بہکائے گا، چیزوں کو مزین کر کے پیش کرے گا. شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چیز دیکھیں آپ سے جھوٹ بلوائے گا تو یہ پہلے آپ کے دل سے جھوٹ کی قباحت کو کم کرے گا، کیونکہ میں تو مصلحتاً بول رہا ہوں.
میں تو یہ جھوٹ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہے, اس سے کسی کو نقصان تھوڑی ہو رہا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, کوئی بات میں نے ان کو سمجھائی تو مجھے کہنے لگے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں مگر ایسا جھوٹ بولتا ہوں جس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو. جھوٹ کی وہ قسم جس میں دوسرے کے نقصان والا جھوٹ نہیں بولتا. تو میں نے کہا آپ کا اپنا نقصان تو ہوتا ہے ہر جھوٹ میں, کسی اور کا ہو یا نہ ہو, اپنا نقصان تو ہو گیا. تو بالکل وہ سمجھ رہے تھے کہ جھوٹ کی یہ قسم اس میں داخل نہیں ہے کہ جس میں کسی اور کا کسی کو نقصان پہنچانے والا جھوٹ کہتے ہیں. میں نے کبھی نہیں بولا, ویسے جھوٹ بولتا ہوں. تو یہ شیطان مزین کر دیتا ہے اعمال انسان کے سامنے, یعنی خوشنما کر کے پیش کرتا ہے. تم تو یہ اس مقصد کے لیے کر رہے ہو. تو ایک ایسی نوجوان آتے ہیں میرے پاس, تو میں نے اپنی باتیں بتاتے ہیں, تو میں ان کو تو ان کا کہ نہیں, میں اصل میں ان کی اصلاح کرتا ہوں. اصلاح کی نیت سے میں نے کچھ تعلقات رکھے ہوئے, اور میں ان کو اچھی باتیں بتاتا ہوں, اور میں ان کو دین کی باتیں بتاتا ہوں, اور میں ان کو یہ کہتا ہوں اور میں وہ کہتا ہوں. تو میں ان کو روکتا رہا اور ان کو اس اصلاح کے, اس مصلح اور مرشد کے منصب سے کہ آپ جہاں پر اپنے آپ کو فائز سمجھ رہے ہیں, خیر اس کے جن نتائج اور جن مہلکات کی طرف اندیشہ تھا ان کو وہ پیش آئیں چیزیں. اور بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تو میں نے کہا یہ مزین کرنے کی جو بات کر رہا ہوں, نوجوانوں کو بھی مختلف چیزیں, جو چیزیں دیکھیں شریعت کا مزاج سمجھ لینا چاہیے, پھر اپنی مصلحت کو, اپنی عقل کو, اپنے خیالات کو شریعت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے, مجھے اور آپ کو اگر اس میں خیر نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے میرے سامنے مزین کر دیا, شیطان نے میرے سامنے ایک پردہ تان دیا ہے جس کے اندر اس چیز کی برائیاں چھپا دی ہیں, اور اس کو مزین کر کے خوشنما کر کے میرے سامنے پیش کر دیا. یہ اس کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے بہت عجیب عجیب باتیں سجھاتا ہے شیطان. دوسری رکاوٹ دین پر چلنے میں شیطان کی آتی ہے, اور تیسری رکاوٹ دین پر چلنے میں وہ لوگوں کی آتی ہے. جو ہماری سوسائٹی ہے, ہم کتنے کام ایسے ہیں جو لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں. شادی بیاہ کی ساری رسومات لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, غمی کی ساری رسومات لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, گھر کا اپنا ایک خاص سٹیٹس, ایک سٹینڈرڈ, ایک خاص معیار لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ. تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ 3 رکاوٹیں, جو بندہ دین پر چلنا چاہے گا, آپ اس سے جسے نیت کر لی ہے, آپ اس سے پوچھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے اس کی آپ عذر سنیں تو آپ ان 3 فولڈروں میں سے کسی ایک میں ڈالیں, یہی ہوں گے. یا نفس کی رکاوٹ ہوگی, جو انسان کی عادتیں ہیں, یہ نفسانی چیزیں ہیں, ساری عادتیں ہیں نا, انسان نے عادت ڈال لی ہے, یہ نفس کی عادت ہوتی ہے. تو عادت ہوگی, بعض چیزوں کی اپنی عادتیں چھوڑنا مشکل ہے, مثلا اسموکنگ چھوڑنا کیوں مشکل ہے, عادت ہے. کوئی اور اس طرح کی بے شمار اللہ محفوظ رکھے بری عادتیں ہوتی ہیں, تو وہ عادت ہے, یہ نفسانیت ہے. وساوس کا آنا چیزوں کو اس کے سامنے, یہ شیطانیت ہوتی ہے, جو شیطان اپنا کام کرتا ہے. اور لوگوں کا خیال آنا, یہ بھی ایک بہت زیادہ آتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ہمیں نوجوان کہتے ہیں داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, فلانا کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اس پر ان تینوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور یہ مجاہدہ اللہ والے کرواتے ہیں, انسان کو یہ مشق کرواتے ہیں کہ جب آپ کو یہ آئیں گے مسائل, یہ نہیں کہ اس کے بغیر آپ دین پر چلیں گے, یہ آئیں گے, آپ نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اس مقابلے کے لیے مجاہدہ کرایا جاتا ہے, اور اس مجاہدے میں سب سے اہم ترین چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ استقامت ہے, کہ جب آپ کو جس چیز کی توفیق ہو جائے آپ نے اس سے آگے جانا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان دین کے رستے میں آگے جانے کی بجائے پیچھے آنا شروع کر دے, آگے جانے کی بجائے پیچھے آنا شروع کرے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آپ ماشاءاللہ جن کے بعد لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی مشوروں کے لیے, کہ لوگ بعض اوقات اپنی کسی دینی ضرورت, کسی دینی چیز کے بارے میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مخالفت بہت بڑھ گئی ہے, میرے لیے ٹھہرنا مشکل ہے, اس سے مجھے پیچھے ہٹنے کی اجازت دیجیے. کوئی ایک چیز ہے اس کے پاس, کوئی ایک عمل ہے اس کا, کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی توفیق دی ہوئی ہے, اس کا ماحول اس کے خلاف ہے, اور ماحول اس سے کچھ اور تقاضا کر رہا ہے. وہ بعض اوقات ماحول کے زور پر کہ آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے, پھر آگے مشورہ کرتا ہے کہ جی اگر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں, میرا ماحول بہت مخالف ہو گیا اس چیز کے, میں اس کو تھوڑا چھوڑ دوں, کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دوں, تو کیا اس کی مجھے اجازت ہوگی؟ آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے اجازت یا مانگ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اسے کہہ دیں کہ ہاں تم پیچھے ہٹ جاؤ, تو آپ یقین کریں کہ اس نے ریورس کا سفر شروع کر دیا. وہ ایک دن اس سے پیچھے ہٹے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا, ایک ہفتے کے بعد اگلی چیز سے پیچھے, اگلی چیز سے پیچھے. اس کی بجائے اگر وہ وہاں ٹھہر جائے جہاں سے اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کے یہ استقامت ہے. وہیں ٹھہرنے کے بعد سفر پھر وہاں رکتا نہیں ہے. استقامت کی خاصیت یہ ہے کہ آگے بڑھاتی ہے, روکتی نہیں ہے انسان. آپ جس چیز پر سٹینڈ لیں گے دین کی, کھڑے ہو جائیں گے, وہاں آپ کھڑے نہیں رہیں گے,
یہ توفیقات کو کہ جس کو جلب توفیق کہتے ہیں، یہ توفیقات کو کھینچتی ہے، توفیقات کو آسان کرتی ہے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی توفیق، دوسری چیز کے بعد تیسری چیز کی توفیق، چوتھی چیز کی توفیق۔ اور گناہوں میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، دونوں جگہ یہ چیز ہے۔ زیادتہم ہدی، قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم ہدایت کو بڑھاتے ہیں، ہدایت کی ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب بنتی ہے، دوسری چیز تیسری چیز کے لیے سبب بنتی ہے۔ استقامت کے اوپر آپ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ ذرا اس کے ثمرات کو دیکھیے کہ اللہ جل جلالہ کیا فرما رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلی بات کتنی عجیب ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی یعنی ان کی اس سے سنیے کہ اگر اہل استقامت یقیناً وہ کسی موقف پر کھڑے ہیں، اگر ان کی تائید اہل زمین نہ کر رہے ہیں، وہ تنہا ہے وہ آدمی، تو اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے فرشتے اتاروں گا تمہاری تائید کے لیے۔ اگر تمہارا زمین پر کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے صحیح موقف کے اندر، تم صحیح موقف پر کھڑے ہو اور تم تنہا ہو گئے ہو اور اہل زمین میں سے کوئی تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، میں آسمان سے فرشتے اتاروں گا تمہارے لیے۔ اور تنہائی کے اندر تمہیں کیا خوف ہوگا؟ دو چیزیں ہوں گی، اپنی تنہائی کا کبھی افسوس ہوگا کہ میں اکیلا رہ گیا اس میں، جیسے کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں تو میں اکیلا رہ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تخافو، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یا آگے کا خوف ہوگا یا پیچھے کا افسوس ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اہل استقامت کو یہ دونوں نہیں ہوں گے، نہ تمہیں اپنی تنہائی پر اور اپنے موقف پر کوئی افسوس ہوگا، نہ تمہیں آگے کا کوئی ڈر ہوگا۔ دونوں چیزیں کیفیت، یہ کیفیت عجیب چیز ہے انسان کو اگر حاصل ہو جائے، اور یہ اہل عزیمت کو اور اہل استقامت کو حاصل ہوتی ہے۔ یقین جانیے کہ جن کو استقامت نہیں، ان کا دل ہمیشہ لرزتا رہتا ہے، اور کو نقصان سے زیادہ بڑی چیز نقصان کا خوف ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نقصان بڑی چیز نہیں ہے، نقصان کا خوف بڑی چیز ہے۔ آپ اس کا کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ایک ہے کہ آپ کہیں سے گر گئے تو چوٹ لگ گئی، وہ اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی، وہ جو گرنے سے پہلے کا جو منظر نہیں ہوتا، جو آپ نے آپ کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے خیال میں آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ گئے اور اب گرے، وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ گر کر تو اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن گرنے سے پہلے وہ جو ایک انسان پر قیامت گزرتی ہے کسی بھی نقصان سے پہلے، وہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ ہر اس کا اصول یہ ہر نقصان کا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اہل استقامت کو نہیں ہوگا۔ اللہ تخافو، نہ خوف ہوگا نہ ان کو حزن ہوگا، نہ ان کو ملال ہوگا، نہ ان کو خوف ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، سیدھی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔